سب سے پہلے اب پی ٹی آئی کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جو صدر کے تبدیلی کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ تبدیلیاں اس وقت آپ کی نظر میں کوئی اختلافات کا نتیجہ ہے، یا آپ کی نظر میں کیا یہ فیصلے اس وقت کیوں کرنے پڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نادر، شو پہ بلانے کا بہت شکریہ۔ آپ نے بہت انٹرسٹنگ باتیں کی، میں سب کا جواب ون بائی ون دوں گی، لیکن جو پی ٹی آئی کے لیے اس سے زیادہ جو پاکستان کے لیے سب سے اچھی چیز ہوئی ہے، اور یہ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ یہ کالا دھبا ہے کرنٹ گورنمنٹ فارم 47 کی بھی ہو، لیکن معذرت کے ساتھ اتنی ارریسپانسبلٹی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کہ 1 سال سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فعال نہیں ہو سکی۔ ہماری جب حکومت تھی تو 2 یا 3 مہینے اس پہ مسئلہ بنا ہوا تھا، وہ کمیٹی بن گئی، اور یہ نیشنل اسمبلی کی سب سے طاقتور کمیٹی ہے، سب سے طاقتور پورے پاکستان کے تمام ڈھانچے پہ، چاہے وہ پولیس ہو، بجلی، گیس، جو چیز بھی ہو، اس پہ نظر رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو 12 مہینے سے فعال نہ کیا گیا۔ This is an utter and complete failure of the current Form 47 government۔ میں سے بات یہ بھی کہہ سکتی ہوں، پی ٹی آئی کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف، لیکن کیونکہ انپوزڈ جنید اکبر صاحب کو کر دیا گیا۔ جنید اکبر ان لوگوں میں سے ہیں جو خان کے ڈائی ہارٹس میں سے ہیں، جیلیں کھائی ہیں، مارے کھائی ہیں، 3rd ٹائم M&A ہے، لیکن اگر آپ ان کا فائنینشیل حالت دیکھیں تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ وائی پاکستان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین وہ بنا ہے۔ صاف ستھرا انسان ہے، پرسٹین انسان ہے، لیکن میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ یہ خبر ہو، یہ بات کوئی کر ہی نہیں رہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان کی ہوتی ہے، وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی ہے، اور اس پہ کوئی، اور صرف اس بات پہ بات ہوگی کہ دیکھیں نا، کے پی کیا نام ہے، صدارت پی ٹی آئی کی دے دی گئی جنید کو۔ یا آپ نے اس لیے بھی اچھا سوال پوچھا، میں نے آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہم پی ٹی آئی والے جنونی ہیں، جذباتی ہیں، ہم ہر جلسے میں، ہر چیز میں سی ایم کو آگے کر دیتے ہیں۔ اب وہ چیف ایگزیکٹو ہے کی پی کا، وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہے یہی بات ہوئی تھی جب عمر ایوب صاحب کو ہٹایا گیا تھا سیکرٹری جنرل، یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جو بھی تھا جو، اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کو ویری ریلکٹنٹلی آگے، حالانکہ وہ تو نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھتے، لیکن کیونکہ عمر ایوب صاحب کو 5 کمیٹیز کھانے دی ہوئی تھی، وہ کیا کریں؟ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہے، فائنانس کے بھی ہیڈ ہے، پولیٹیکل کمیٹی میں، پارلیمنٹری پارٹی میں بھی ہیں وہ کمیٹی۔ اچھا، اسی طرح اب علی امین صاحب جیل بھی گئے، غائب بھی کیا گیا، ان کو کتنا کچھ نہیں ہوا، اس میں کتنی کہانیاں بنی، کتنی کنٹروورسیز بنی۔ نہیں، لیکن یہ تبدیلی شاندانہ صاحب آپ دیکھ رہی ہیں کہ صرف خیبر پختونخوا تک محدود رہے گی، یا مرکز میں بھی آپ تبدیلی اس طرح کی کوئی دیکھ رہی ہیں؟ مجھے تو لگ رہی ہے یہ تبدیلی ہر جگہ ہوگی۔ میں نے سنا کہ آج عالیہ حمزہ کو بھی کوئی تنظیم میں پنجاب میں پوسٹ دے دی گئی ہے، بٹ آئی ایم ناٹ شیور 100%، وہ میں کنفرم کروں گی۔ ایکچولی میں ہلکے میں ہوتی ہوں، سیٹرڈے سنڈے میں زیادہ نیوز دیکھتی نہیں ہوں معذرت کے ساتھ، آپ کے ساتھ شو بھی بہت کم ہوتا ہے ہمارا، بٹ اینی ویز تبدیلی اس طرح ہے کہ ہم نے رسپانسبلٹیز اب بانٹنی ہے، لوگ تھک گئے ہیں۔ میرے جیسا بندہ، ایک آرڈنری M&A جو ایک میرے پاس نہ کوئی پارٹی پوزیشن ہے، نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہے، لیکن میں تھک جاتی ہوں، روز ہمارا 16-18 گھنٹے کام ہوتا ہے، تھانے بھی جاتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، اسمبلی میں بھی آتے ہیں، اپنے حلقے میں بھی آتے ہیں، تو ناؤ اٹ از ٹائم کہ اب وہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو بے شک اسمبلیوں میں نہ بیٹھے ہوں، ان کو ہم نے کام دینے، کیونکہ یہ کام اور ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی تھی، اور آپ نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہماری کمیٹی موجود ہے، اگر حکومت رابطہ کرنا چاہتی ہے تو کرے۔ حکومت نے بھی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی، لیکن جو ڈیڈ لائن آپ نے دی، اس ڈیڈ لائن سے پہلے ہی مذاکرات کیوں ختم کیے گئے شاندانہ صاحبہ؟ شکریہ نادر۔ دیکھیے 2-3 باتیں، یہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، سب لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب کی گردن میں سریا ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا مہاتما سمجھتے ہیں، which he is, I'm sorry, it's my private opinion۔ اور یہ پاکستان کی وسیع تر مفاد میں کیوں مذاکرات نہیں کرتا، کیوں ڈیل نہیں کرتا؟ خان صاحب نے 100 دفعہ بول دیا، نہ اور کسی کو ڈیل ملنی ہے اور نہ میں نے کرنی ہے، جو کرنا کر لو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دھڑا دھڑ خان پہ کیسز بنائے گئے، ان کو سزائیں دی گئیں، ان کی بیوی جیل گئی، ان کی بہنیں جیل گئی، ان کے نیفیو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ورکرز کے ساتھ جو کیا، بے حرمتی، بے عزتی، ٹارچر، وہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب بات یہاں پر آ گئی کہ جب خان صاحب فائنلی کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا کر لو، لیکن مذاکرات میں خان صاحب نے 2 پوائنٹ ایجنڈا رکھا، اپنی آزادی کی بات۔ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جب بھی آؤں گا جیل سے باہر باعزت بری ہو کے آؤں گا، جو بھی ان کے کیسز ہوں گے ہی ول فائٹ، لیکن 2 شرائط، جو ہمارے بے گناہ بچے بچیاں، ہمارے بزرگ
چاہے وہ 2 سال پرانے ہیں، چاہے ابھی ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے ہیں، 26 نومبر کے یا 4 اکتوبر کے، ان کو رہا کیا جائے جو بے گناہ ہے. ہم بھیک نہیں مانگتے ہیں. جو گناہ کرتا ہے بے شک اس کو سزا ملے. بٹ پاکستان میں تو یہ آئرنی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، جو بے گناہ ہوتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے. سو اب یہ جو ایشو تھا میں دیکھ رہی تھی خود، بیکاز میں تو نیگوشیٹنگ کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، اینڈ آئی ایم ناٹ اے ڈو، آئی ایم ناٹ اے ہاک، آئی ڈونٹ بلیو ان نیگوشیشنز ود دیز پیپل. لیکن کیونکہ خان کا فیصلہ تھا میں نے رسپیکٹ کیا. اب اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر یہ جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے اور جو قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے آپ کے 2 مطالبات ہیں، ان مطالبات پر پھر آپ کس سے بات کریں گے، کس سے رابطہ کریں گے؟ لیکن نادر صاحب، خان صاحب یہ جو نیگوسیشن سٹارٹ ہوا اس کو مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ 2 چیزوں پہ پیر گھسیٹ رہی ہے فارم 47 والی. پہلے تو جو بے گناہ قیدی ہیں ان لوگوں کو نہیں رہا کر رہی ہے، تو مطلب یہ خان پہ پریشر ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں. اور اللہ بھلا کرے، سارے پاکستان میں ہمارے اس وقت جیل میں قیدی ہیں، یہ بے گناہ لوگ ہیں، اور وہ ہر دفعہ اپنی فیملی کو یہی میسج بھجواتے ہیں. مجھے کتنے خاندانوں نے کہا میرے حلقے کے کہ ہمارے بچوں نے کہا کہ خان تک میسج پہنچ جائے کہ آپ نے ہماری وجہ سے کمپرومائز نہیں کرنا، آپ ڈٹے رہے ہیں، آپ نے ڈیل نہیں کرنا. سو اگر نہیں بھی ہوتی نیگوسیشن اس پہ، ہمارے بچے بہت ہی نڈر ہیں الحمدللہ. دوسری بات، جو یہ 9 مئی اور 26 نومبر والی بات ہے، چلے جوڈیشل کمیشن یہ کہہ رہے ہیں وی آر ہیلپ لیس. مجھے تو نہیں لگتا کہ جب مریم نواز، بلاول کے والد زرداری صاحب، شہباز شریف، ان کی چوری کے 16 ارب 40 ارب پتہ نہیں کتنے پیسوں کے کیسز کو معاف کروانا تھا، ایئرپورٹ تک جج چلا جاتا تھا ان کو بیل دینے کے لیے. ایک اشتہاری نواز شریف پاکستان آ رہا تھا، اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا. اس کے لیے یہ انگوٹھا ریکگنیشن نہیں ہوتی ہائی کورٹ کے لیے، وہ بھی بندے پہنچ جاتے تھے ایئرپورٹ پہ. اور یہ اپنے آپ کو حکومت کہتے ہوئے جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے. چلو 26 نومبر کی سمجھ آتی ہے ان لوگوں نے ہمارے بچوں پہ اندھا دھند نہایتوں پہ فائرنگ کی ہے. وہ تو ان کو نفرت ہے پی ٹی آئی سے اور پاکستانیوں سے. چمچے تو یہ جندال کے ہیں اور مودی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بٹ 9 میں جو یہ عمران خان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے بھی 200 سے زیادہ فوجی تنصیبات پہ اٹیک کیا، اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، اس پہ جوڈیشل کمیشن 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن تشکیل دینے کے مطالبے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن 9 مئی کی ہونی چاہیے. ناٹ ایٹ آل. میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ ان کی بدنیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جو قتل عام یہ ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں اس میں بھی کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے. تو پھر رہ کیا گیا بات کرنے کو بچے؟ there is nothing left. صحیح، ہاں ٹھیک ہے. نہیں تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا ہوں گے شاندانہ صاحبہ؟ پھر کیسے آگے بڑھا جائے گا، کیسے بات آگے بڑھے گی؟ پاکستان ہمارا، ہم سارے پاکستان میں گھومیں گے، ہم جلسے کریں گے، ہم جلوس کریں گے، ہم انٹرنیٹ پہ لڑیں گے، ہم کھل کے لڑیں گے، ہم اسمبلی میں لڑیں گے، ہم عدالتوں میں لڑیں گے، ہم تھانوں میں لڑیں گے. بچے لڑائی صرف ہاتھ پیر سے نہیں ہوتی ہے، جہاد بہت قسم کا ہوتا ہے. جہاد بالقلم، جہاد باللسان. ٹھیک ہے، لیکن شاندانہ صاحب آپ نے انٹرنیٹ پہ لڑنے کی بات کی تو حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پیکا قوانین جو ہیں ان کی منظوری بھی ہوئی ہے قومی اسمبلی سے اور وہ سینٹ میں بھی پیش ہوا ہے. تو اب تو اس کے حوالے سے سزائیں بھی ہیں کہ 3 سال قید کی سزا ہوگی اور 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا. دیکھیں جرمانے کے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں اور بولنا ہی میرا بند نہیں کر سکتے. وہ مجھے اسلام نے، قانون نے، آئین نے اجازت دی ہے. ان کی جو سچ ان کو جس موقع پہ پسند آتا ہے اس سچ کو یہ، چاہے وہ جھوٹ ہو چاہے وہ کفر، اس کو یہ بیچتے. معذرت کے ساتھ میں تلخ باتیں کر رہی ہوں، بٹ یہ میرا ایکسپیرینس ان لوگ کے ساتھ ہے 8 سالوں کا. کسی کو خرید لو، نہیں جی خریدا تو نہیں تھا، وہ تو فلور کراسنگ اس نے کی ہے. کسی کو نہ خریدو، نہیں جی وہ تو غدار ہے. یہ ہر چیز پہ ان کی اپنی ایک آلٹرنیٹو ریالٹی ہے. اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب تک مریم پی ایم نہیں بنے گی، بلاول پی ایم نہیں بنے گا، ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، الیکشنز ریگ کریں گے، ڈفرنٹ قوانین بنائیں گے جسے لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. آج تو بولنا کا بند کرے، کل تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے کہ سانس لینے کی اجازت بھی ان سے لینے پڑے گی. بٹ ڈز اینی ون ان دیئر رائٹ مائنڈ تھنک کہ یہ انگریزوں کے سامنے یہ جو ان کا ہے معذرت کے ساتھ بوٹ پالش کا سسٹم وہ چلے گا؟ انگریز کو تو بہت شوق ہے فری اسپیچ کا، تو یہ لوگ اس کے ساتھ پھر کیسے چلیں گے؟ نہیں لیکن وہ تو شاندانہ صاحبہ آپ کے اوپر تنقید کر رہی ہے، آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں، کہ آپ باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف اور دیگر جو ممالک ہیں ان کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں. معذرت کے ساتھ نادر صاحب، خان صاحب ان کے بارے میں بات کی تھی تو ان پڑھ ہیں اور اوپر سے کوئی پڑھنے لکھنے کا شوق بھی نہیں ہے کہ انسان سیکھ لے، سیلف ایجوکیشن کرے. انٹرنیٹ از گلوبل. جی باہر بیٹھ کے، میں تو باہر نہیں بیٹھی ہوں، میں تو پھینٹے یہاں لگاتی ہوں. شہریار افریدی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے.
शेर अफजल मरवत इधर ही बैठा हुआ है, अली मोहम्मद इधर ही बैठा हुआ है, आतिफ खान इधर ही बैठा हुआ है, शबीर कुरैशी इधर ही बैठा हुआ है, हमारे सारे तगड़े पाकिस्तानी MNAs, MPs, बच्चर साहब, हजार लोग, आलिया हमजा, सनम जावेद, खतीजा शाह, मैं आपको कौन कौन बताऊं, हम बाहर बैठे हुए हैं, हम तो जेलें खा रहे हैं, बोलने का हक तो हमें है। और याद रखें ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, टेक एवरीथिंग दे से विद पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज इनका जमीन और आसमान ऊपर नीचे हो जाता है। कल तक कहते थे कि जी पाकिस्तान अमेरिका के वेंटिलेटर पे, और इमरान खान ने अमेरिका को नाराज कर दिया है, बाइडन का भी नहीं बोला। और अब यही अमेरिका का जो नॉमिनी है ग्रिनेल साहब, उनके बारे में जो उन्होंने जियो से कचरा लिखवाया ट्वीट में, फिर उसकी फॉलो अप जो उन्होंने की, जो गंदी बातें इन्होंने की, ना तो ग्रिनेल पाकिस्तानी है ना मुसलमान है, इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बिलावल ने क्यों अपनी ट्वीट्स और वीडियोस डिलीट की, मरियम ने क्यों की, उनकी जान निकली हुई है कि अब ट्रम्प दादाजी आ गए और हमें फेंटी लगनी है। माजरत के साथ मुनाफकत का कोई जवाब